اس وقت آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. جو ہے وہ ایک بہت جو ان کے دل کے قریب ہے ایک پروگرام اس کا آغاز کیا جو نیوٹریشن اینڈ میل پروگرام ہے حکومت پنجاب کے محکمہ تعلیم کا، جس کے اندر جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پہ پرائمری تک کے بچے ان کو یہ تو اب سیٹل رپورٹس ہیں کہ اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ موجود ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتا غربت کی وجہ سے، یا ظاہر ہے بہت سارے بچے ہیں گھر کے اندر تو سب کو بانٹ کے ملتا ہے. ان تمام باتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ پراپرلی نہیں ہو پا رہی، اور اس کا جو زیادہ جو فیکٹس اینڈ فگرز نظر آئے چیف منسٹر صاحبہ کو جب یہ پریزنٹ ہوئے اور وہ خود بھی اس کے اوپر بہت کنسرن تھی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جنوبی پنجاب کے خاص طور پہ علاقے ہیں وہاں سے ایک نیوٹریشن اور میل پروگرام جو 5ویں جماعت تک کے بچے ہیں ان کو دیا جائے، کیونکہ موسٹلی بہت سارے بچے بغیر ناشتے کے، ایک تو صبح ناشتہ کرنا بچوں کے لیے ایک ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، دوسرا کئی دفعہ گھر کے حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بغیر کسی ناشتے کے آ جاتے تھے. سو وہاں ڈی جی خان کا انہوں نے اسپیسیفکلی اس حوالے سے دورہ کیا، اور وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ دودھ، اور وہ باقاعدہ فارمولیٹڈ دودھ ہے، اس کے اندر جو غذائیت ہونی چاہیے، جو وائٹامنز، جو نیوٹریشن ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں کوشش کی گئی ہیں کہ اس کے اندر موجود ہوں. اور وہ جب بچوں کو دیا اور وہ بچوں نے جس پیار سے اور جس شوق سے پیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھا تھا. میں نے تو وہ اس کو خود چونکہ اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، یقین مانے ایک ٹائم کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ خود بھی اور ہم سب بھی ایک خوشی کے ساتھ ساتھ ایک وہ احساس تھا اس شکرانے کا کہ پروردگار نے اس قابل فرمایا ہے کہ ہم عام آدمی کے، اپنے بچوں کے، ان کی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھ سکیں. دوسرا ڈی جی خان کے اندر جو بڑا پروگرام جو ہے وہ اس کا انوگریٹ سی ایم صاحبہ نے کیا، وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تھا، اور اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ ڈی جی خان سے کی گئی. ڈی جی خان بڑا انٹرسٹنگ علاقہ ہے اس حوالے سے کہ ڈی جی خان میں سابق وزرائے اعلیٰ بھی رہے ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی رہے ہیں، صدر پاکستان بھی رہے ہیں، لیکن ڈی جی خان کے حالات جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے اس کے اندر معاملات موجود ہیں. سو 185 خوش قسمت جو لوگ تھے ان کو قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے ڈی جی خان سے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے کوالیفائی ہوئے، جن کو اب جو ہے وہ قرضہ ملے گا اور وہ اپنا گھر بنا پائیں گے. لیکن یہ ڈی جی خان جو ہے اس کے بہت سارے حوالے جیسے میں نے دیے، تو وہ ایک یہاں ہم سے پہلے ایک وسیم اکرم پلس نام کی ایک شخصیت موجود تھے. آج کل ویسے ان کی بڑی مزیدار، کبھی مسٹر بین کی طرح وہ دریا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ چارلی چپلن کی طرح آپ کو کہیں سڑک پہ نظر آتے ہیں، اور بندہ ان سے پوچھے کہ جن کی غربت جو ہے وہ اس کا دیکھ کے ڈی جی خان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لگایا گیا تھا. آج بھی ڈی جی خان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے سہولتیں جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کو نہیں ملی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ان بے شرموں سے کچھ ہوا نہیں، اور اگر کوئی اور کرے تو یہ گندی اور گھٹیا ذہنیت لے کے اپنی جو ہے وہ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں. اب ایسے فنکار جو آکسیجن جن کو جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی وہ اچھل رہے ہوتے تھے، اوپر چھت سے لگتے تھے پھر نیچے آتے تھے جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے. بہت سارے یہاں کے جو اپنے آپ کو صافی کہنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس نیوٹریشن پروگرام پہ بھی اعتراض ہے، اور ایسا گند بک کے میں نہیں سمجھتی، میں نہیں کہتی کہ یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے، لیکن ان کے اس گندے لیڈر کی تربیت ضرور ہے جو وہ اپنی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو مرضی کرے، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دینا ہے، وہ انہوں نے دے کے رہنا ہے. ان کی بکواس کرنے سے، ان کے گند بکھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ خود مطلب بیویاں بھی قومی خزانے سے لوٹتی رہیں، خود جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ جو ان کی بیک گراؤنڈز ہیں جس طرح یہ آئے ہیں اور اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ نہ بولوں تو بہتر ہے. اب آج ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ اب
تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بیچارے آج تک اٹھ نہیں پا رہے. آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہیں وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ 5-5 ہزار کا ریٹ تھا. اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا. لیکن جو 40 سے زیادہ ریسکیو 1112 جو اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے موجود ہونی چاہیے, وہاں پر جو پیشنٹس ہیں, جو لوگ بیمار پڑیں گے, ان کو ریسکیو 1112 نہیں ملے گی. ان کو جو ہے وہ ریسکیو 1112 جو ہے وہ یہاں پہ سفید سٹیکر لگا کے ان کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے. یہاں پر بندے پورے کرانے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو مرضی ہو جائے. بارشوں کے حالات ہیں, جو این ڈی ایم اے کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موجود ہے اس کے اوپر پیش کی جو اطلاعات ہیں, لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا وہ کل میں نے دیکھا وہ دوڑے بھاگے پھرے تھے وزیر اعلیٰ جو ہیں, وہ سڑکوں کے پہ پشاور کی وہ سڑکوں پہ بھاگ رہے. بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے. خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ آپ ان کو مل گئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض صوبہ, اس کے بچوں کو میل نیوٹریشن پروگرام نہیں مل سکتا پنجاب کی طرح. وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکیں اور پل نہیں مل سکتے پنجاب کی طرح. وہاں کے لوگوں کو ایئر ایمبولینس نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح. ان کو اپنا گھر اپنی چھت نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح. ان کے مقدر میں یہ جلسے جلوس لکھے ان کے, اور پھر یہ اپنے تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو کے پی کے اندر. اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جلوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی. یہ تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوگا, میوزیکل کانسرٹ ہوگا, کٹھے ہوں گے, اس کے بعد گھر چلے جائیں گے. کیا ہوا, ملے گا کیا. اب یہ حقیقی آزادی میں نے سنا کل سے وہ چل رہا ہے. حقیقی آزادی کس سے لینی بھائی. حقیقی آزادی امریکہ کے سامنے آپ لیٹ گئے. اسٹیبلشمنٹ کے آپ جو ہے وہ پیر پڑ رہے ہیں, مجھ سے بات کر لو. مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا, میں نے بات صرف فوج سے کرنی ہے. جو ہے وہ جیل میں آپ کو 100 طرح کی سہولیات چاہیے, کبھی الیکٹرک برش چاہیے, کبھی جانگنگ مشین, کبھی آپ ڈمبل بھی چاہیے, اور ان کو حقیقی آزادی چاہیے. میں ایک بات بڑی کیٹیگریکلی جو ہے, نہ یہ 100 ملین پاؤنڈ سے بچ سکتے ہیں والے کیس سے. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ چور ڈاکوؤں کو یہ میں نیب آرڈیننس سے جو ہے وہ میں ریلیف نہیں ملنے دوں گا. یہ چور ڈاکوؤں کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے. اس کو خود چیلنج کیا, اور موصوف پاکستان کی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہوں گے کہ جس ایک قانون کے خلاف عدالت میں گئے, جب وہ فیصلہ اپنے خلاف آیا اس کا ریلیف بھی سب سے پہلے مانگنے خود پہنچ گئے. اس نئے قانون سے ریلیف مانگنے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن آئی ہے وہ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی کی ہے کہ جی مجھے این آر او دے دیں. نہیں ملے گا, بہت مشکل ہے. اور دوسرا ان کا تماشا یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو میں آپ کے تک بھیجنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ نیب کے تفتیشی کے اوپر جرا جو ہے اس پہ 15 سماعتیں گزر گئی ہیں. وہ کھڑے ہو کے اس کو دھمکیاں ضرور دیتے ہیں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, کل پرسوں میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں, لیکن 1 تاریخ پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے, اگلی تاریخ پہ ان کے ابو بیمار ہو جاتے ہیں, اور پھر اگلی تاریخ پہ جلسہ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پارٹی اجلاس آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگی. پھر کیا کہیں گے, جلد بازی میں فیصلہ دے دیا, ہمیں سنا نہیں گیا. جب 15 پیشیوں سے آپ جرا مکمل نہیں کر رہے تو جج جو سسرال سے تو نہیں آیا نا آپ کی کہ وہ بیٹھ کے آپ کو بس آپ کی شکل دیکھتا رہے. اس کو تو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے. دوسری ایک اہم بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب یہاں زمان پارک میں دہشت گردی کرا رہے تھے, پٹرول بم چل رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا, بہت سارے وہ لوگ جو طالبان جو ہے جن لوگوں کو عمران خان کی حکومت نے پریزیڈنٹ علوی کے تھرو صدارتی حکم کے ذریعے باہر نکالا تھا, ان میں سے بہت سارے لوگ زمان پارک کے باہر آپ کو نظر آئے, جس میں مجھے یاد صرف ایک بندے کا نام آ رہا ہے, اقبال خان مجھے یاد ہے. وہ جو ہے وہ مشہور طالبان کا وہ تھا, اور اس کو زمان پارک کے باہر جو ہے باقاعدہ سیکیورٹی کرتے اور باقاعدہ عمران خان کی حفاظت کرتے دیکھا گیا تھا. مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ
کتنے اقبال خان آئیں گے آج کے خیبر پختونخوا سے؟ اور کیا یہ جو دہشت گرد چھوڑے گئے تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں کسی کو جلسے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں ان کی کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ سے ڈر لگتا ہے کہ ان کو پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے۔ اور کل تو آپ نے دیکھ لیا وہ ایک اسرائیلی جو ہے وہ اخبار کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح مرے چلے جا رہے ہیں عمران خان کی محبت میں، اور عمران خان کی ان کی محبت آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کہے کے لیے ہے۔ اب یہ کسی بھی طرح سے حالات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی بھی طرح سے فتنہ فساد انتشار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا جلسہ کرنے پہ نہ کل اعتراض تھا نہ آج اعتراض ہے، لیکن ان کی فتنہ فساد کرنے پہ کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے۔ ان کا جلاؤ گھراؤ کرنے پہ کل بھی اعتراض تھا، آج بھی اعتراض ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے خیبر پختونخوا کے اندر جن کو ہسپتالوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سب کی ڈیوٹی جو ہے وہ اسلام آباد لگی ہوئی ہے۔ آج بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، کسی کو خدا نخواستہ کوئی ٹریفک کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی نہیں ملے گا کیونکہ آج اسلام آباد کا جلسہ ہے۔ اور اسلام آباد کا جلسہ ہے کیوں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ نے کبھی ان کے منہ سے عام آدمی کے پرابلمز کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا مثالی صوبہ بنانا تھا، اس خیبر پختونخوا کو نہ صرف مکروز کیا بلکہ اب وہاں عالم یہ ہے کہ باقاعدہ خود عمران خان نے گڈ گورننس کی کمیٹی بنا کے لگائی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر کہ وہاں پر کرپشن کی جو ہے وہ شکایات ہیں۔ ان کی اپنی کیبنٹ ممبرز کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھتے پکڑتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، اور پھر وہ انہی اس کو لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بول نہیں سکتا، کیونکہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر سب نے چونکہ آنکھیں بند کر لی ہیں، وہاں پر آنکھیں بند کر لی جائے۔ اور خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جس کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے، جس کو تعلیم کی سہولیات جن بچوں کو ملنی چاہیے، وہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، ان بچوں کو ہم نے جو ہے وہ گالی گلوچ اور بدتمیزی تو سکھا دی ہے۔ ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے، اور یہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا حق ہے۔ لیکن ان سب کو ہانک کے آج لایا جائے گا اور لا کر جو ہے وہ جلسہ جلوس کر کے گھر چلے جائیں گے۔ بھائی کھونا کو آنا کو کچھ بھی نہیں۔ ان جلسے جلوسوں سے عمران خان نہیں باہر آتا، عمران خان نے اپنے اعمال کا جواب دے کے باہر آنا ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے اگر آنا ہے تو، ادروائز کوئی اور آپشن نہ این آر او ہے اس کے لیے، اور نہ کوئی جلسے جلوسوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاست سوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، جس بھی بھیس میں آ رہے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں قانون کے انڈر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ اب اس کے اندر کتنے آئیں گے، کتنے آج کیا ریٹ ہے مجھے نہیں پتا، شام تک پتہ لگ جائے گا۔ اور جو ہے وہ لیکن 5,000 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ غلط بات ہے، اگر جلسہ ملتوی ہونے پہ 5,000 کا ریٹ تھا تو جلسہ اٹینڈ کرنے پہ جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت نامناسب بات ہوگی کہ ملتوی ہونے پہ بھی 5,000 اور اس کے بھی 5,000 ہو۔ لیکن اللہ پاک اس ملک کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ویجیلنٹلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ رات تک بھی ان کا ایک کے بعد ایک جا کے جو ہے وہاں پر فوٹویں بنا رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے۔ ہم نے کہا کھل کے کھیلیں، ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا ہے، لیکن رونا دھونا نہیں چلے گا۔ اب خام خواہ کا جو ہے نا وہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنے دیا۔ آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے سوائے حالات خراب کرنے کے۔ حالات خراب کرنے کے علاوہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ کو ایس او پیز دیے گئے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ پورا جو اجازت کے ساتھ جو آپ کے اوپر کنڈیشنز لگائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ خام خواہ حالات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو سرکاری ملازموں کو لے کے آئے ہیں، آج سنڈے ہے، چھٹی ہے، چھٹی بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں گے، ہماری دعا ہے۔